بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ابھی انفون شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کی رموز اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے روئے روئے میں رایت کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیہ، تجھ پر افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقت کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہوگی تو تیرے نصیب جاگ اٹھیں گے، تجھے قد کی شہادت نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی۔ علاوہ ازیں دنیا آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ، ازراہ کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ ذہی قسمت، وارے خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اسی دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف بھی رخ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے با ادب کھڑا ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو کہیں جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام خود کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کس طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بتاؤ اوقات سورۃ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں آ کر سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتے۔ بتاؤ اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی لذت میری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کی انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سلوک سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ اس سے بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے مانگو کہ آج تجھے عطا کر دوں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میرے نصیب کیا کہنے کے شاہ ام سلطان مدینہ کے نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجیے کہ میں سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجیے۔ میں ایک مخلص کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ مال، بلکہ دیگر اصحابہ کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔
جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیا کرتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیق حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیہ، افسوس تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی، اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مقام ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مانگنا ہے تو آپ آخرت کی بھلائی مانگو، یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ کیا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ کیا خوب، یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگو تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا مطالبہ کروں۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ مسدہ جاں فضا سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف و منحکم رہنے لگا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کیا، میں برزاؤ رغبت تیار ہوں، اور جو آپ کا حکم سر آنکھوں میں اور میرا یہ نصیب صحیح قسمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی ہلو حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اور مجھے بھرے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ان کے بھیجے ہوئے پیغاموں رسا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب، صحیح قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آئیے تشریف رکھیے، چشم مارو روشن، دل ماشاد۔ اس کے بعد بغیر کسی پشو پیش کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نگاہ مجھ سے کر دیا، اور میں شادماں اور فرحان اپنی قسمت پر ناز کرتا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو واقعی قابل عشق گھرانہ ہے۔ آپ کا حکم سنتے ہی
انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے لاؤں؟ یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کی سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کرے، اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول فرمائے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر انہیں کوئی ملال نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگے یہی بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے سردار بنو اسلم کو بلا کر لاؤ۔ اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریدہ اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے ایک مینڈے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمہ کی سنت ادا کر سکے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈا خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، تقریباً 20 سے تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی اور محبت کے صدقے جاؤں کس قدر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دلجوئی کا خیال ہے۔ مینڈا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کی تاکہ ولیمے کا انتظام ہو سکے۔ انہوں نے کہا، روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوست احباب سے کہیے کہ ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ لہذا میرے قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا۔ روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے محسن انسانیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے باخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین سے مہلک زمین کا ایک ٹکڑا مجھے الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کی مال کا میرے گھر وردور ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ درخت میرا ہے کیونکہ یہ میری زمین میں ہے۔ وہ فرمانے لگے، یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصے سے میری ملکیت ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے جلی کٹی سنانے لگے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ بہت پشیمان ہوئے، غم و اندوہ سے کبیدہ کھاتے ہو کر کہنے لگے، ربیہ مجھے معاف کر دو، وہ ویسے ہی کلمات مجھے کہو جو میں نے تمہیں کہے ہیں تاکہ دنیا میں ہی حساب بے باک ہو جائے۔ میں نے کہا، باخدا میں آپ کو ایسا کہنے کی جرات نہیں کروں گا۔ تو جلال میں آ کر کہنے لگے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت بارگاہ رسالت میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میرے قوم کے چند افراد بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے، یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشانہ بھی تجھے ہی بنایا گیا اور الٹی شکایت بھی تیری ہونے لگی ہے۔ میں نے یہ سن کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سن لو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ مسلمان کے محسن ہیں۔ خبردار، اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واپس لوٹ گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر سارا واقعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، ربیہ کیا بات ہے؟ میں نے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ غصے میں آ کر جس طرح انہوں نے مجھے کہا ویسے ہی میں ان سے بدلہ لوں۔ بھلا میں یہ جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو کہ الہی میں نے سچے دل سے ابو بکر کو معاف کیا۔ میں نے جب یہ کہا تو حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے فوراً خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، ربیہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازاحت الخلفاء ان خلفاتن الخلفاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کئی الہام اور آپ رضی اللہ عنہ کی کئی کرامات نقل کی ہیں۔ ان میں سے کچھ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، وا امرا، ایک مرتبہ ایک لشکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی دور دراز مقام میں مشغول جہاں تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لبیکا۔ کسی کی سمجھ میں آیا کہ کیا بات ہے، یہاں تک کہ وہ لشکر واپس آیا اور سردار لشکر نے فتوحات کا بیان شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو رہنے دو، ان شخص کا حال بیان کرو جس کو تم نے جبرن پانی میں بھیجا تھا، اس پر کیا گزری؟ سردار لشکر نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی قسم میں نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم لوگ ایک پانی پر پہنچے جس کی گہرائی کی حد معلوم نہ تھی کہ اسے عبور کیا جا سکے، لہذا میں نے اس شخص کو برہنہ کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا بہت ٹھنڈی تھی، اس شخص پر ہوا کا اثر ہو گیا اور اس نے فریاد کی، و امرا۔ اس کے بعد وہ شخص سردی کی شدت سے انتقال کر گیا۔ جب لوگوں نے یہ قصہ سنا تو وہ سمجھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لبیک اسی مظلوم کی جواب میں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار لشکر پر شدید غصے کا اظہار کیا اور مقتول شخص کی اہل عیال کو خون بہا ادا کرنے کا حکم دیا۔